قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، ومن یؤت الحکمہ، اور جس کو حکمت عطا کر دی جائے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس امت کو اللہ کی کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جس کو حکمت عطا کر دی جائے اس کو بہت بڑی خیر عطا کر دی گئی، بہت بڑی خیر اللہ نے اس کو عطا کر دی۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمیں جو چیزیں سیکھنی چاہیے، جو چیزیں ہمیں حضور سے سیکھنی چاہیے، ان میں اہم ترین چیزوں میں سے ایک چیز ہے حکمت۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا کہ پیغمبر تمہیں حکمت سکھائیں گے، پیغمبر تمہیں حکمت سکھائیں گے۔ تو جب سکھائیں گے، امت کا کام کیا ہے کہ وہ چیز سیکھیں۔ اب حکمت کیا چیز ہے جو پیغمبر سے ہم نے سیکھنی ہے، اور حکمت ہمیں کیسے سیکھنے کو ملے گی؟ پیغمبر سے۔ یہ حکمت انسان اس وقت سیکھ سکتا ہے جب اس کے سامنے اپنے پیغمبر کی پوری زندگی ہو۔ میں بار بار جیسے عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں مختلف حیثیتیں ہیں نا۔ آپ ایک والد بھی تھے، آپ ایک شوہر بھی تھے، آپ ایک پڑوسی بھی تھے، آپ ایک امام بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، حکمران بھی تھے، مختلف حیثیتیں آپ کی، اور ہر شعبے کی حکمت اس کے حساب سے ہے۔ مثال کے طور پر ایک والد ہے، والد نے اولاد کی تربیت کرنی ہے، اب اولاد کی تربیت میں اس کو حکمت چاہیے۔ اولاد کی تربیت کی حکمت کیا ہوگی؟ وہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گی جب آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک والد کی حیثیت سے پڑھیں گے کہ آپ کیسے والد تھے۔ پھر جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ رویہ، ان کی تربیت، ان کی شادی کیسے کروائی، ان کا مہر کتنا رکھوایا، ان کے گھر کیسے آتے جاتے تھے، جب وہ گھر میں آتے تھے تو کیا رویہ ہوتا تھا، یہ پوری تاریخ جب آپ پڑھ لیں گے اس سے آپ کو حکمت سیکھنے کو ملے گی۔ پھر جب آپ بچوں کی تربیت کریں گے، بیٹیوں کی تربیت کریں گے، آپ کی بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی، پھر وہ بیٹیاں آپ کے گھر میں آئیں گی، تو آپ سارا اس کو فالو کریں گے، اور جب اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ حکمت آپ کو عطا ہو جائے گی، جس کا اللہ نے فرمایا کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو بہت بڑی خیر عطا کر دی گئی۔ آج ہمارا جو بہت بڑا مسئلہ ہے بنیادی طور پر وہ اس حکمت سے محرومی ہے۔ اس حکمت سے ہم محروم ہیں، اور محروم کیوں ہیں؟ کہ ہم سیرت نہیں پڑھتے، نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں۔ یعنی ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ایک والد ہے، ساری زندگی بچوں کی تربیت کرتا رہا، کبھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں ذرا یہ دیکھوں کہ حضور نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، اور پھر میں اس طرح بننے کی کوشش کروں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں اس جیسا بننے کی کوشش کروں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک شوہر تھے، میں بھی ایک شوہر ہوں، میری شادی کو 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال ہو گئے، اور میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، پیغمبر کا امتی کہتا ہوں۔ بیوی کے ساتھ رویہ، زندگی کیسے گزاری جاتی ہے؟ ایک تو وہ ہے جو میں گزار رہا ہوں، جو ہمارے معاشرے میں لوگ گزار رہے ہیں، جو ہم سب گزار رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اگر وہ زندگی نہیں ہوگی، وہ حکمت سے خالی ہوگی۔ وہ ازدواجی زندگی حکمت سے کیا ہوگی؟ خالی ہوگی۔ جو ازدواجی زندگی اس حکمت سے خالی ہے، اس کا مطلب ایسا گھر بہت بڑی خیر سے محروم ہے۔ ابھی کل پرسوں ایک خبر آئی تھی کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر گزشتہ 5 سالوں میں طلاق کی شرح میں 35% اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 5 سالوں میں طلاق کی شرح میں 35% اضافہ ہوا ہے۔
یعنی طلاقیں گھروں میں بڑھ رہی ہیں. پچھلے 5 سال سے پہلے جتنی طلاقیں ہو رہی تھیں گزشتہ 5 سالوں میں اس سے 35% زیادہ طلاقیں ہوئی ہیں. اب یہ سوالیہ نشان ہے. ہم حدیث میں آتا ہے ابغض الحلال الی اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے مبغوض عمل کیا ہے؟ طلاق. سب سے ناپسندیدہ عمل اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ طلاق ہے، جائز کاموں میں. اور شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس بات پر کہ کسی طرح میاں بیوی کو آپس میں لڑا دے. اب جس شخص کے پاس حکمت ہوگی وہ شیطان کے اس حربے کو ناکام بنائے گا. شیطان کیا چاہتا ہے؟ کہ میاں بیوی آپس میں لڑے. قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ جادو کے ذریعے، جادو شیطان سکھاتا ہے اور جادو کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق کرواتا ہے. سورہ بقرہ کے اندر وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. شیطان لوگوں کو جادو سکھاتا ہے اور پھر يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، شوہر اور اس کی بیوی میں تفریق کروا دیتا ہے. تو شیطان کے مقابلے میں دنیا کے اندر جو طاقت ہے، اللہ نے جب شیطان کو دنیا میں اتارا تھا تو ساتھ کس کو اتارا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام. ایسا ہی تھا نا. شیطان کو جب دنیا میں بھیجا تو شر کی طاقت شیطان ہے، خیر کی طاقت پیغمبر ہوتے ہیں. تو اللہ نے جب شر نازل کیا ساتھ ہی خیر کی طاقت کو بھیجا، اور ہمیشہ قیامت تک شر اور خیر کا یہ مقابلہ رہے گا جب تک قیامت نہیں آ جاتی. حکمت کا یہی مطلب ہے کہ شیطان اپنا حربہ آزمائے گا اور تم نے اللہ کے احکام کو دیکھ کر اس کے حربے کو ناکام بنانا. تو جو اس کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو گیا اس کو حکمت ملی ہے، اور جو اس کو ناکام بنانے میں کامیاب نہیں ہوا وہ حکمت سے خالی ہے. اب اگر طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا، آسان الفاظ میں اگر میں سمجھاؤں، کہ گزشتہ 5 سالوں میں ہماری قوم میں حکمت جتنی تھی گزشتہ 5 سالوں میں 35% حکمت اور کم ہو گئی. سمجھ آئی بات؟ یعنی گزشتہ 5 سال میں طلاقیں بڑھی ہیں نا 35%، تو 35% طلاقیں بڑھنے کا مطلب یہ کہ 35% حکمت کم ہو گئی، جبھی تو طلاقیں بڑھ رہی ہیں. تو یہ جو طلاقوں کا ریشو ہمارے ہاں بڑھ رہا ہے، اب ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اس پہ سوچنا ہوگا، اس لیے کہ ہم سب اسی معاشرے میں رہتے ہیں. ہر شخص کی بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، اس کے گھر میں جو بیوی ہے وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے، پھر آپ کی بھی بہن بیٹیاں ہیں، ہماری بھی بہن بیٹیاں ہیں، وہ بھی کسی کی بیوی بنیں گی. تو اگر یہ طلاق کا ریشو بڑھے گا تو یہ صرف دوسروں تک تو محدود نہیں رہے گا، یہ تو سب گھروں میں پہنچے گا. پھر تو حکمت کا تقاضا یہ کہ انسان پہلے سے اس کے سامنے بند باندھے کہ بھائی یہ جو مسئلہ ہے اس کا حل ایسے نکالا جائے کہ یہ ہمارے گھروں تک بھی نہ پہنچے، اور جن گھروں میں پہنچا ہے ان سے بھی نکل جائے اور گھر آباد ہونا شروع ہو جائیں. لیکن ہم اس وقت جاگتے ہیں جب ہمارے سر پہ مصیبت آ پڑتی. میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، دیکھیں ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے نا، کتنا خرچہ ہوتا ہے نکاح؟ لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ منگنی پہ، مہر میں، ولیمے میں، پھر اس کے بعد جو تقریبات ہیں، بارات ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. مہینوں مہینوں تقریبات کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں. آپ بیٹے کی شادی کروا رہے ہیں، بیٹی کی شادی کروا رہے ہیں، لیکن بیٹی کو نکاح کے مسائل نہیں سکھاتے. یہ عجیب بات نہیں ہے؟ یعنی آپ 20 لاکھ روپے لگا رہے ہیں نکاح پر، 20 لاکھ روپے نکاح پہ لگا رہے ہیں، کیا مقصد ہے کہ میری بیٹی ہمیشہ اپنی زندگی میں خوش رہے؟ تو جو اس کو خوشی ملے گی وہ پیسوں سے ملے گی یا یہ مسائل سیکھ کر ملے گی؟ شوہر بیٹے کی شادی کروائی جا رہی ہے، اس کو یہ نہیں پتا طلاق کن چیزوں سے ہوتی ہے کن چیزوں سے نہیں ہوتی، شادی کے بعد کیا کام حلال ہے کیا کام حرام ہے یہ نہیں بتایا جاتا اس کو.
تو یہ جو 20 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ والدین لگاتے ہیں وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کا بیٹی کا گھر بس جائے. تو بسے گا تو اس وقت جب شوہر کو بھی نکاح طلاق کے سارے مسائل ضروری پتہ ہوں گے, بیوی کو بھی نکاح طلاق کے ضروری مسائل پتہ ہوں گے, بیوی کو شوہر کے حقوق پتہ ہوں گے, شوہر کو بیوی کے حقوق پتہ ہوں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کل کو کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے وہ معاملہ سدھر جائے گا, سنبھل جائے گا, زیادہ الجھے گا نہیں. لیکن نہیں ہوتا ہمارے ہاں. کتنا یہ کامن ہے ہمارے ہاں یہ مسئلہ کہ 3 طلاقوں کا جو مسئلہ ہے, آپ کسی دارالافتاء میں جائیں, کسی بھی ملک کے دارالافتاء میں چلے جائیں, آپ ان سے پوچھیں سب سے زیادہ مسائل آپ کے پاس کس چیز کے آتے ہیں؟ 2 مسائل آتے ہیں دارالافتاء میں, طلاق اور میراث. سب سے زیادہ مسائل یہ 2 ہیں, یا طلاق یا میراث. اور طلاق کے اندر بھی پھر اگر آپ دیکھیں گے طلاق کے کون سے مسائل آتے ہیں تو اس میں 60-70% وہ مسائل ہیں جس میں شوہر آ کے یہ کہتا ہے میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں, مجھے کوئی حل بتائیں. تو جب اس کو بعد میں بتایا جاتا ہے کہ 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں, آپ کو پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ طلاق دینے کا شریعت میں کیا طریقہ ہے. طلاق دینے کا بھی شریعت میں طریقہ ہے نا کہ طلاق کیسے دی جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں پہلے تو میرے ذہن میں نہیں تھا, میری تو نیت بھی نہیں تھی, میں تو غصے میں تھا, مجھ پہ پریشر تھا, اس وقت مجھے غصہ آیا ہوا تھا. جو مختلف باتیں لوگ پھر کرتے ہیں. کل مجھے ایک خاتون کا فون آیا, کہا کہ میں اپنے شوہر سے کوئی ناراضگی چل رہی تھی, میں والدین کے گھر آئی ہوئی ہوں, مجھے ابھی کسی نے فون کر کے بتایا کہ تمہارے شوہر نے سعودی عرب جانے سے پہلے 3 طلاقیں لکھ کر اس پہ دستخط کر کے وہ سعودیہ چلا گیا ہے. مجھے ابھی تک وہ لیٹر ملا نہیں ہے اس کا, لیکن مجھے وہاں سے کسی نے بتایا کہ وہ دستخط کر کے جا چکا ہے. اب میری شوہر سے بات ہوئی ہے تو شوہر کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے تو گھر والوں نے پریشرائز کیا ہوا تھا اور میں تو تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور فلاں فلاں فلاں, اب کیا حکم ہے ہمارے. یہ میں کل کی بات بتا. میں نے کہا کیا حکم ہے, ختم ہو گیا نکاح, ختم, 3 طلاقیں لکھ دی, کیا بچا پیچھے. اب شوہر بھی روئے گا, بیوی بھی روئے گی, بیوی کے والدین بھی روئیں گے, شوہر کے والدین بھی روئیں گے. تو کیا جاتا تھا اگر نکاح کے مسائل اس کو سکھا دیتے, طلاق کے مسائل سکھا دیتے, کیا جا رہا تھا, کیونکہ پیسہ بھی نہیں لگتا. امام صاحب کے پاس آ جائیں, ان کو کہیں میرا بیٹا ہے اس کی شادی کروا رہا ہوں, اس کو نکاح کے ضروری مسائل بتا دیں. روزانہ آپ کے پاس 20 منٹ بیٹھے گا, 15 منٹ بیٹھے گا, 1 ہفتے تک 15 منٹ اس کو دے دیں, کیا جاتا ہے اس میں. نہیں سیکھتے ہم. تو یہ جو مسائل ہیں نا یہ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ لگے گی آگ تو آئیں گی گھر کئی زد میں. یہاں پہ صرف میرا مکان تھوڑی ہے. جب آگ لگتی ہے نا تو پھر وہ سب گھروں میں پہنچتی ہے. یہ جو بے دینی کی آگ ہے یہ جب پھیلے گی اور پھیل رہی ہے تو اس سے نہ کوئی دیندار محفوظ رہ سکے گا نہ بے دین محفوظ رہ سکے گا. اب حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے, قرآن میں اللہ نے جس کو فرمایا مَن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. حکمت یہ ہے کہ جو لڑکا شادی کر رہا ہے, شادی کرنے والا لڑکا یا لڑکی خود بھی بالغ ہوتے ہیں, سمجھدار ہوتے ہیں. اگر والدین یہ چیز نہیں سکھا رہے, ان کو چاہیے خود سیکھیں. ہمارے ہاں مطلب یہ کامن سی بات ہے, میں اس پہ بہت بات کرتا ہوں کہ شوہر کو بیوی کے حقوق کا پتہ نہیں, بیوی کو شوہر کے حقوق کا پتہ. ہمارے یہاں ایک روٹین کی لائف ہے, روٹین کی زندگی ہے کہ شوہر کا کام جاب کرنا ہے, پیسے کمانا ہے, بیوی کا کام گھر کے کام کرنا ہے, بچوں کو سنبھالنا ہے. بس یہ ایک تصور ہے موٹا موٹا سا. ڈیپتھ میں جا کے کسی چیز کو سمجھنا, پڑھنا, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا رویہ, ازواج مطہرات کا رویہ کیا تھا. تو جیسے جیسے ہم سنت سے دور ہوتے جائیں گے ویسے ویسے ہم حکمت سے دور ہوتے جائیں گے. اس لیے کہ حکمت سکھانے والی ذات دنیا میں کون سی ہے؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ پیغمبر تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے، حکمت بھی سکھائیں گے. تو جب پیغمبر کی سنت سے ہم دور ہو گئے تو حکمت سے تو آٹومیٹکلی دور ہو جائیں گے. ہمارے ہاں بعض لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ یا تو بچے کو عالم بناؤ یا پھر بالکل دنیا دار بناؤ. دو ایکسٹریم ہیں. اگر بچے کو دین پڑھانا ہے تو بس مدرسے میں داخل کراؤ، عالم بنے گا، مفتی بنے گا، بہت اچھی بات ہے. اور اگر نہیں پڑھانا تو صرف ناظرہ پڑھا کے اس کو مدرسے سے اٹھانا ہے، پھر دوبارہ مدرسے کی شکل نہیں دکھانی اس کو. عجیب مائنڈ سیٹ ہے. بھائی جو بچہ عالم نہیں بن رہا، ظاہر ہے ہر بچہ عالم نہیں بن سکتا، اور نہ ممکن ہے اور نہ بننا چاہیے ہر آدمی کو. دنیا میں سارے لوگ عالم بن گئے، دنیا میں کبھی ہوا نہیں ہے کہ سارے لوگ دنیا میں عالم بن جائیں، سارے حافظ بن جائیں، ایسا نہیں ہوتا دنیا میں. اللہ کا نظام ہے یہ. جو عالم بن رہا ہے، مفتی بن رہا ہے، دین سیکھ رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے. جو نہیں پڑھ رہا، عالم نہیں بن رہا، وہ اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ٹھیک ہے میرا بیٹا انجینئر بن رہا ہے، میرا بیٹا MBBS کر رہا ہے، اس نے ناظرہ پڑھ لیا، نماز پڑھنے کا طریقہ اس کو آ گیا، کیا یہ کافی ہے اس کی زندگی میں؟ اگر کافی نہیں ہے تو میں نے اس کو سکھانے کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا میں اس حوالے سے فکر مند ہوں کہ میرا انجینئر بیٹا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ صحیح مسلمان ہو؟ یا بس یہی کافی ہے کہ نماز پڑھ لی، عید کی نماز پڑھ لی، جمعے کی نماز پڑھ لی، اور حد ہوا تو 5 نمازیں پڑھ لی، بس ختم؟ اب اگر انجینئر ہے وہ، تو انجینئر شوہر بنے گا نہیں بنے گا؟ انجینئر بھی شوہر بنے گا نا. تو جو شوہر بننے کا اسلامی طریقہ ہے وہ اس کو معلوم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو کیا یہ جو طریقہ ہے اس کو انجینئرنگ کی فیلڈ میں معلوم ہوگا یا دین سکھائے گا؟ جو ڈاکٹر ہے وہ والد بنے گا نہیں بنے گا؟ جب ڈاکٹر والد بنے گا تو والد کو کیسا ہونا چاہیے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، یہ اس کو میڈیکل سائنس بتائے گی یا قرآن حدیث بتائے گا؟ تو میڈیکل ڈاکٹر کو قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، اس کو ڈاکٹری میں، میڈیکل سائنس میں یہ تو بتا دیں گے کہ کس مرض کی کیا دوا ہے، کس مرض کا کیسے علاج کرنا ہے، کس مرض کو کیسے ڈائگنوز کرنا ہے. لیکن اس میڈیکل سائنس کی اخلاقیات، جائز ناجائز، یہ اس کو میڈیکل سائنس بتائے گی یا قرآن حدیث بتائے گا؟ مثال کے طور پر ڈیلیوری کا کیس ہے، تو اب میڈیکل سائنس کا تو یہ ہے کہ بھائی جس کو آپریشن کرنا آتا ہو، جو ڈاکٹر ہو، وہ ڈیلیوری کا کیس کر سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ شریعت کیا کہتی ہے کہ بھائی ڈیلیوری کا کیس اگر آپ لے کے جائیں تو کسی خاتون ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. ایسا ہی ہے، کسی مرد ڈاکٹر کے پاس لے کر نہ جائیں. اس کیا ضرورت ہے مرد ڈاکٹر کی؟ تو اگر کوئی ایسے ڈاکٹر بھی ہیں، مجھ سے براہ راست ایسے لوگوں نے مسئلہ پوچھا ہے کہ ہم مرد ڈاکٹر ہیں اور ہم گائنی کا اسپیشلسٹ ہیں، گائنی کے مرد ڈاکٹر، گائنی کے اسپیشلسٹ. تو یہ جو مرد ڈاکٹر گائنی کے اسپیشلسٹ بن رہے ہیں، یہ بھی تو مسلمان ہیں نا، یہ بھی تو کسی کے بیٹے ہوں گے، یہ بھی جمعہ پڑھتے ہوں گے، یہ بھی مسجد آتے ہوں گے، ان کے نام میں بھی عبداللہ، محمد، یہ ناموں میں آتا ہوگا. تو ایک مرد گائنی کا ڈاکٹر کیوں بن رہا ہے؟ اور اگر کوئی علاج کروانے جا رہا ہے، کوئی گھر والے جا رہے ہیں، تو اب یہ ڈاکٹر کو میڈیکل سائنس نہیں بتائے گی کہ تم نے گائنی کا اسپیشلسٹ بننا ہے یا نیورو کا بننا ہے. یہ شریعت اس کو بتائے گی کہ تمہارے ذمے کیا ہے اور تمہارے ذمے کیا ہے. اسی طرح آپ ڈاکٹر بن کے کسی کو ٹیسٹ لکھ کر دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ان ٹیسٹوں کی ضرورت ہے پیشنٹ کو یا نہیں ہے، یا آپ اپنے کمیشن کے لیے لکھ کر دے رہے ہیں. تو میڈیکل سائنس تو آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ کمیشن کے لیے ٹیسٹ لکھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یا بتائے گی؟ میڈیکل سائنس تو آپ کو یہ کہے گی بھائی کوئی بیمار ہے، اس بیماری والے کو یہ ٹیسٹ لکھ کر دیں، اس بیماری والے کو یہ لکھ کر دیں، اس بیماری والے کو یہ لکھ کر دیں.
باقی آپ کسی بیمار کو ایک ٹیسٹ کی ضرورت ہے، آپ 10 ٹیسٹ لکھ کر دے دیں، میڈیکل سائنس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے ساتھ۔ شریعت آپ کو بتائے گی کہ اگر اس پیشنٹ کو اس ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کمیشن کے لیے اس کو جھوٹے موٹے ٹیسٹ لکھ کر دینا جائز نہیں ہے۔ یہ حکمت ہے، یہ کیا ہے؟ حکمت ہے۔ اب ہمارے یہاں دیکھیں معاشرے میں جو بیلنس آؤٹ ہوتا ہے نا چیزوں کا، کبھی کبھی اگر غور کریں نا تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم بس اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے والدین مسلمان ہیں۔ یعنی آپ تھوڑی سی گہرائی میں جائیں نا، کسی عام مسلمان سے آپ پوچھیں جو ہمارا رویہ ہے، بہت افسوس ہوتا ہے اس بات پر۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ بہت اہم بات ہے کہ دیکھیں کوئی بچہ عالم بنتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو دین سیکھ جائے گا۔ جو بچہ عالم نہیں بن رہا، اس کے لیے کیا حل ہے آپ کے پاس؟ اس کے لیے والدین کیا سوچتے ہیں؟ اگر ہم ان کے لیے نہیں سوچیں گے تو معاشرے میں علماء کی تعداد زیادہ ہے یا غیر علماء کی تعداد زیادہ ہے؟ غیر علماء کی۔ ہر سال جو فارغ ہونے والی تعداد ہے علماء کی غالباً 10,000 11,000۔ تو اگر ہماری 24-25 کروڑ آبادی ہے، 25 کروڑ کی آبادی میں اگر 10,000 علماء ہر سال فارغ ہو رہے ہیں تو کیا کوئی ریشو نہیں ہے۔ 24 کروڑ کی آبادی میں 10,000 کوئی تعداد نہیں ہے۔ تو کیا یہ دین ان 10,000 لوگوں کے لیے آیا ہے؟ یہ سوال ہے نا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان 10,000 لوگوں کے لیے بھیجا تھا جو مدرسے میں پڑھیں گے، حفظ کریں گے، ناظرہ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے؟ یا اللہ نے یہ دین سب کے لیے بھیجا تھا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو جب سب کی طرف بنا کر بھیجے گئے ہیں تو ہم نے رسول کی تعلیم سے کتنا حصہ لیا ہے؟ آج ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، وہاں کبھی ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، کبھی میوزک کنسرٹ ہو رہا ہے، کبھی ناچ رہے ہیں، کبھی گا رہے ہیں۔ ہم اس بات پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں نے بچے کی ایجوکیشن پہ بہت پیسہ لگایا ہے، سٹی اسکول میں داخل کروا دیا، بیکن ہاؤس میں کروا دیا، اتنی فیس بھرتا ہوں، اتنی فیس بھرتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ کو ہم کیا یہ جواب دیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کو سٹی اسکول میں پڑھایا تھا؟ اللہ کو ہم یہ جواب دیں گے کہ اللہ میں اس لیے بری الذمہ ہوں کہ میں نے اپنے بچے کے حقوق اس لیے ادا کر دیے کہ میں نے بیکن ہاؤس میں پڑھوایا تھا، اس پر ہماری جان چھوٹ جائے گی؟ یہ حکمت ہے۔ ہر مسلمان کو، مرد اور عورت، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں ایسا کیا کر سکتا ہوں کہ دنیا میں میری جتنی مختلف حیثیتیں ہیں ان حیثیتوں کے مطابق مجھے دین کا علم حاصل ہو جائے۔ میں شوہر ہوں تو مجھے پتا ہونا چاہیے مسلمان شوہر کیسے ہوتا ہے، میں والد ہوں تو مجھے پتا ہونا چاہیے مسلمان والد کیسے ہوتا ہے، میں ایک بزنس مین ہوں تو مجھے پتا ہونا چاہیے مسلمان بزنس مین کیسے ہوتا ہے، میں ایک پڑوسی ہوں تو مجھے پتا ہونا چاہیے مسلمان پڑوسی کیسے ہوتا ہے۔ اور یہ بات انجینئر کو بھی پتا ہونی چاہیے، ڈاکٹر کو بھی، مستری کو بھی، مزدور کو بھی، خادم کو بھی، سیٹ کو بھی، غریب کو بھی، امیر کو بھی، ایم این اے کو بھی، ایم پی اے کو بھی، چیئرمین صاحب کو بھی، عام کو بھی، حکمران کو بھی، سب کو پتا ہونی چاہیے۔ یہ دین سب کا ہے، یہ مخصوص لوگوں کا نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس جو دین ہے یہ اللہ کا حقیقی دین ہے۔ عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس جو دین ہے وہ اللہ کا دین نہیں ہے، ہمارے پاس حقیقی دین ہے اللہ کا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ فرماتے ہیں قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ آج میں جامعہ میں سبق پڑھا رہا تھا، سیرت کا درس، تو معراج کا واقعہ آیا۔ صحابہ کرام کی اگر آپ سیرت پڑھیں گے نا، صحابہ کی ہسٹری آپ پڑھیں، صحابہ میں سارے صحابہ علماء نہیں تھے،
آپ کیا سمجھتے ہیں صحابہ کرام جتنے تھے وہ سارے بڑے بڑے علماء تھے؟ صحابہ میں ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے حضور کو صرف ایک دفعہ دیکھا پھر چلے گئے، پھر پوری زندگی پلٹ کر نہیں آ سکے، ایک دفعہ دیکھا، ملاقات کی، چلے گئے، صحابی بن گئے۔ مرتبہ مقام ان کا بہت بلند ہے، لیکن صحابہ کرام میں سارے صحابہ مفتی نہیں تھے، 7 بڑے صحابہ تھے جو مفتی تھے، فتویٰ دیتے تھے، فقہائے 7 ان کو کہا جاتا ہے۔ کسی صحابی کو مسئلہ پیش آتا تھا نا تو اس صحابی کے پاس جاتے تھے کہ مجھے فتویٰ دیں، اور اگر کبھی کسی صحابی کا کسی کے فتوے کے ساتھ تعارض آ جاتا تھا، مثال کے طور پر ایک فتویٰ کسی صحابی نے دیا، ان کو کسی نے بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تو اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے، تو وہ کہتے تھے جو بات عبداللہ ابن مسعود نے کی ہے وہ ٹھیک ہے، میری بات کو چھوڑ دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خذوا القرآن من 4، قرآن 4 لوگوں سے سیکھو، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، قرآن 4 لوگوں سے سیکھو، من عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو، وسالم مولا حذیفہ، سالم مولا حذیفہ سے سیکھو، وہ ابی ابن کعب، ابی ابن کعب سے سیکھو، وہ معاذ ابن جبل، معاذ ابن جبل سے سیکھو۔ قرآن سیکھنا ہے تو ان 4 صحابہ سے سیکھو، یہ 4 صحابہ قرآن کے ایکسپرٹ ہیں، یہ 4 صحابہ قرآن کے، یہ حضور نے کس کو کہا ہے؟ ہمیں کہا ہے، صحابہ کو کہا تھا۔ ان 4 صحابہ سے کون قرآن سیکھتا؟ ہم سیکھتے، ہم نے پایا نہیں تو ہم کیسے ان سے سیکھیں؟ ان سے قرآن کس کو کہا سیکھیں؟ صحابہ کو کہا کہ ان سے سیکھیں۔ اس کا مطلب صحابہ میں یہ 4 صحابہ بڑے درجے کے قاری تھے، قرآن کے ماہر تھے۔ تو جو باقی صحابہ تھے وہ قاری تو نہیں تھے اس درجے کے، لیکن قرآن جس طرح پڑھنا چاہیے وہ ان کو آتا تھا پڑھنا، ہر صحابی کو آتا تھا۔ جو مفتی، حدیث میں آتا ہے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت میں حلال اور حرام کے سب سے بڑے مفتی معاذ ابن جبل ہیں۔ میری امت میں حلال اور حرام کے سب سے بڑے مفتی معاذ بن جبل ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حلال حرام کے مسائل کون بتاتا تھا؟ حضرت معاذ بن جبل۔ لیکن حلال حرام کا پتہ سب صحابہ کو تھا، فتویٰ نہیں دیتے تھے صحابہ سارے، لیکن پتہ سب کو تھا، عمل سب کرتے تھے کہ یہ حلال ہے اس پہ عمل کرنا ہے، یہ حرام ہے اس سے بچنا ہے۔ اب اگر صحابہ یہ کہتے کہ حضرت معاذ نے حلال حرام کا سیکھ لیا ہے تو بس ہم اپنے بچوں کو باقی پڑھائیں گے، انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، حکیم بنائیں گے، طبیب بنائیں گے، بس حلال حرام کے مسائل وہ جانتے ہیں نا، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ صحابہ میں آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا اعلمہم بالفرائض زید، میری امت میں میراث کے مسائل کے سب سے بڑے مفتی حضرت زید ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ باقی صحابہ کو میراث کے مسائل کا پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا، لیکن اس درجے کی اعلیٰ مہارت حضرت زید کو حاصل تھی۔ تو ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں، حلال حرام کے حوالے سے ہی دیکھ لیں، آج دنیا میں ای کامرس، فری لانسنگ، آن لائن ارننگ کے ہزاروں طریقے ہیں، ہر نوجوان اس میں لگا ہوا ہے، آن لائن ارننگ کرنی ہے، فری لانسنگ کرنی ہے، ای بزنس کرنا ہے، اس میں بھی حلال و حرام ہے، فری لانسنگ میں بھی حلال و حرام ہے، آپ ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں اس میں بھی حلال و حرام ہے، آپ کوئی گرافکس ڈیزائننگ کر رہے ہیں اس میں بھی حلال و حرام ہے، آپ ویب ڈیزائننگ کر رہے ہیں اس میں بھی حلال و حرام ہے، آپ کوئی اسٹیٹسٹک پہ کام کر رہے ہیں اس میں بھی حلال و حرام ہے۔ مثال کے طور پر اگر میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، وہ جناب اس نے اکاؤنٹنگ پڑھی ہوئی ہے، اکاؤنٹنگ پڑھی ہوئی ہے اور وہ جا کے سودی بینک میں اکاؤنٹنٹ لگ جاتا ہے، اس کی تنخواہ حلال ہوگی حرام ہوگی؟ حرام ہے تنخواہ۔ سودی بینک میں اکاؤنٹنٹ لگے گا تو تنخواہ کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ تو میں نے بیٹے کو اگر اکاؤنٹنٹ تو بنا دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ سود حلال ہے یا حرام ہے، تو کیا اللہ کی نظر میں بری و ذمہ ہوں؟ اور پھر جب یہ آدمی سود کھائے گا، سود کمائے گا اور بچوں کو کھلائے گا،
تو اس گھر میں برکتیں آئیں گی، اس گھر میں اتفاق پیدا ہوگا یا طلاقیں ہوں گی؟ یہ حکمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ یہ جو ہم نے دین کو محدود کر دیا ہے نا، ہم نے دین کو 2-3 طریقے سے محدود کیا ہے۔ ایک محدود کیا ہے کچھ اعمال میں، کچھ اعمال میں محدود کیا ہے۔ مثال کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، 6 7 8 10 چیزیں میکسیمم، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ حالانکہ ہم قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے اور مسلمان کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مکمل ضابطہ حیات ہونے کا مطلب یہ کہ آپ ابھی بیان سننے کے لیے بیٹھے ہوئے نا، اسلام آپ کو یہ بھی بتاتا ہے بیان سننے کے لیے کیسے بیٹھے۔ میں بیان کر رہا ہوں، اسلام مجھے یہ بھی بتاتا ہے کیسے بیان کروں۔ آپ رستے پہ چل رہے ہیں، اسلام یہ بھی بتاتا ہے رستے پہ کیسے چلنا ہے۔ رستے میں کھانا کھانا پڑ رہا ہے، اسلام یہ بھی بتاتا ہے رستے میں کھانا کیسے کھائیں۔ آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے، میرا یہ کام ہے، میرا یہ کام کر دو، اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ کون سا کام کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا، کون سا کام کرو گے تو کتنا ثواب ملے گا، کون سا کام کرو گے تو کتنا گناہ ملے گا۔ ایک ایک چیز، یعنی آپ اس کا نام لیں، آپ اس کا بتائیں کہ یہ چیز، اور شریعت آپ کو بتائے گی کہ یہ ہماری رہنمائی ہے۔ کوئی آپ کام دنیا کا بتائیں جس میں شریعت رہنمائی نہ کرتی ہو، لیکن ہم ان کو عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِّي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِي شَهْرًا۔ آپ نے فرمایا میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کے کام کے لیے اس کے ساتھ چل کر جاؤں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں۔ یہ میری نظر میں اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینے کا۔ اس کا مطلب آپ کے پاس کوئی آدمی آیا کہ بھائی آپ ایک کال کر دو، میں آپ کی کال سے میرا کام ہو جائے گا، میرے پیسے پھنسے ہوئے، وہ بندہ پیسے نہیں دے رہا، میرا جائز حق ہے، آپ اس کو ایک دفعہ بول دو یار یہ ہمارا بندہ ہے، اس کے پیسے اس کو دے دو۔ آپ اگر ایک فون کر دیں نا کہ بھائی یہ بندے کے پیسے دے دو، کیوں بلا وجہ اس کے پیسے روکے ہوئے، کام کر کے دیا، پیمنٹ کر دو اس کو۔ یہ مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے افضل عبادت ہے۔ مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کرنے سے افضل عبادت ہے یہ ایک فون کال۔ کیا ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں؟ یہ سوال ہے، کیا ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں؟ ہم اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں سمجھتے اور اس کو ہم دنیا داری سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ہم نے دین کو محدود کر دیا۔ یہی ہوا نا۔ بیوی سے ہم بات کر رہے ہیں نا، تو بیوی سے بات کیسے کرنی ہے؟ بیوی کو حدیث میں آتا ہے 3 مواقع پر، صحیح حدیث ہے، جھوٹ بولنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، صحیح حدیث ہے۔ ایک بیوی کو خوش کرنے کے لیے، خوش کرنے کا مطلب دھوکہ دینا نہیں، خوش کرنے کا مطلب ویسے اس کو کہو بھائی تم بہت خوبصورت ہو، تم نے کھانا بہت اچھا پکایا، تم صفائی بہت اچھی کرتی ہو، اور جناب تم بچوں کی تربیت بہت اچھی کر رہی ہو۔ کہ پتہ بھی ہے کہ یار یہ جھوٹ ہے، پھر بھی بول دو، گناہ نہیں ہے اس میں۔ اسی طرح کسی کی صلح کرواتے وقت، کوئی آپس میں لڑ رہے ہیں 2 لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ یار صلح ہوگی نہیں، اب آپ ایک کے پاس گئے، وہ برا بلا کہہ رہا ہے کہ ایسی فلاں فلاں فلاں، میں نہیں بات کروں گا۔ آپ دوسرے بندے کے پاس جائیں، اس کو بولیں یار وہ تو آپ کی اتنی تعریفیں کر رہا تھا، وہ تو کہہ رہا ہے یار یہ اتنا اچھا آدمی، آپ لڑ رہے ہو اس سے۔ یہ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلح کروا رہے ہیں۔ اور بیوی کے ساتھ جھوٹ بولنے کا مطلب یہ رشتہ بچے گا، اس سے رشتہ بچے گا۔ تو ہم تو سچ مچ کی تعریف بھی نہیں کرتے، ہم اس وقت تو بیوی کو بتاتے ہیں جب کھانے میں نمک زیادہ ہوتا ہے، جب کھانے میں نمک ٹھیک ہوتا ہے پھر کچھ نہیں کہتے۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہ میں ایک دفعہ بیان میں فرمانے لگے کہ حضرت شیخ عبد الحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے کسی مرید کے گھر دعوت پہ گئے۔ جب دعوت ہوئی، کھانا وانا کھایا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ماشاءاللہ بڑا لذیذ کھانا تھا۔
تو گھر والوں کا بھی شکریہ ادا کرنا میری طرف سے. تو ان کے جو گھر والے تھے وہ پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. اس پہ نا وہ خاتون رونے لگ گئی. تو حضرت پریشان ہو گئے کہ یار میں نے تو تعریف کی ہے کھانے کی, پتہ نہیں رو کیوں رہی ہیں. تو حضرت نے ان سے کہا کہ کیا ہوا ہے, میں نے تو تعریف کی ہے, میں نے تو کچھ نہیں کہا. اس پہ خاتون نے اندر سے کہا کہ حضرت اس بندے کے ساتھ میرے 40 سال ہو گئے, آج تک اس کی زبان سے میں نے یہ نہیں سنا کہ اچھا کھانا پکایا, اس پہ مجھے رونا آ رہا ہے. مجھے اس پہ رونا آ رہا ہے کہ 40 سال میں ایک دفعہ اس کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ اچھا کھانا پکایا. ہم بیوی کی غلطیاں اور خامیاں تو یاد رکھتے ہیں, بیوی کے احسانات یاد نہیں رکھتے. یہ تو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ بیوی کا بھی شوہر پر احسان ہو سکتا ہے. یہ تو ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے کہ بیوی ہو اور اس کا احسان ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ احسان تو ہمیشہ شوہر کا بیوی پر ہوتا ہے. بیوی کے شوہر پر بہت احسانات ہوتے ہیں. ان احسانات کا اعتراف کرنا یہ دین ہے, یہ عبادت ہے. اور احسانات کا اعتراف کر کے اس کا بدلہ دینا یہ عبادت ہے. حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صنع الیکم معروفا فکافئوہ, جو تمہارے ساتھ احسان کرے اس کو بدلہ دو. فإن لم تجدوا ما تکافئوا بہ فادعوا لہ, اگر بدلہ نہیں دے سکتے دعا دے دو, اور اتنی دعا دو, اتنی دعا دو, اتنی دعا دو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں نے اس دعا کے ذریعے اس کا بدلہ چکا دیا. تو ہمارے ساتھ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ بیوی نے کوئی اچھا کھانا پکایا اور ہم نے تعریف کی ہو یا بدلہ دیا ہو یا انعام دیا ہو کہ بھائی یہ 100 روپے انعام میری طرف سے. یہ 100 روپے انعام جو آپ دیں گے اس سے آپ کو ثواب ملے گا, گناہ ملے گا؟ اس کو ہم دین کا حصہ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے دین کا حصہ. تو دین کو محدود کیا نہیں کیا. یہ میں آپ کو ایسے ہی مثالیں سرسری مثالیں دے رہا ہوں. آپ کوئی دنیا جہان کے کسی کام کا نام لیں, شریعت آپ کو بتائے گی کہ یہ رہنمائی ہے. تو ہم نے دین کے ساتھ ایک یہ کیا کہ کچھ کاموں میں محدود کر دیا. ایک کام یہ کیا کہ کچھ لوگوں میں محدود کر دیا. جو میں نے بتایا کہ دین پہ عمل کرنا کس کا کام ہے؟ مولوی صاحب کا, حافظ صاحب کا, مفتی صاحب کا, قاری صاحب کا, تبلیغ میں جانے والے کا, داڑھی والے کا, پگڑی والے کا. دین اس کا کام ہے. تو یہ باقی لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ تو سب نے پڑھا ہے. دوسرا ہم نے یہ کیا, ایک تو یہ کیا اعمال میں محدود کیا, دوسرا کیا کیا اشخاص میں, شخصیات کے اندر محدود کر دیا کہ یہ لوگ ہیں جو دین کا کام, ہم تو آزاد ہیں, ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ آزاد نہیں ہے, وہ اللہ کا غلام ہے, عبد ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. بندہ آزاد ہوتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب بندے ہیں تو ہم بندے ہیں یا نہیں؟ جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام عبدیت میں, بندگی میں, اللہ کی غلامی میں سب سے بڑھ کر ہیں. سب سے بڑے غلام دنیا میں اللہ کے کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑے غلام وہ ہیں, سب سے بڑے عبد وہ ہیں. تو ہم کیسے آزاد ہو گئے؟ دوسرا کام ہم نے یہ کیا, شخصیات میں محدود کر دیا. تیسرا کام ہم نے یہ کیا کہ اس کو ہم نے کچھ جگہوں کے ساتھ مخصوص کر دیا کہ دین پہ عمل کہاں کرنا ہے؟ مسجد میں. عمرے پہ چلے گئے, مسجد نبوی چلے گئے, مسجد میں آ گئے, یا عید کا موقع ہے یا جمعے کا موقع ہے. کچھ زمانے کے ساتھ, کچھ مکان کے ساتھ. کچھ چیزوں کو زمانے کے ساتھ کہ جمعے کا دن ہے, عید کا دن ہے. کچھ چیزوں کو مکان کے ساتھ کہ مسجد ہے. مثال کے طور پر جھوٹ بولنا ناجائز ہے یا نہیں ہے؟ تو جھوٹ بولنا مسجد میں ناجائز ہے یا ہر جگہ ناجائز ہے؟ بولیں, ہر جگہ ناجائز ہے نا. تو ہمیں اس کی بعض اوقات, اب تو یہ چیز بھی ختم ہوتی جا رہی ہے جو تھوڑی بہت خیر تھی. اب تو لوگ اس کی پرواہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے کہ مسجد میں جھوٹ نہیں بولنا. اب تو مسجد میں بھی بولتے ہیں. یہ تو پرانی بات ہے کہ مسجد کی پرواہ ہوتی تھی. تو
اگر مسجد میں ایک آدمی جھوٹ سے بچ رہا ہے، سپوز فرض کر لیں، اور مسجد سے نکلتے ہی جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، پانچے ٹخنوں سے اٹھاتے ہیں، جیسے ہی مسجد سے نکلے فوراً پانچے نیچے، کہ بس مسجد سے نکل گئے تو پانچے کیا ہو گئے. بھائی یہ ٹخنے چھپانے کا جو حکم ہے یہ مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ مستقل 24 گھنٹے آپ نے ایسا رہنا ہے. جب آپ چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا کبیرہ گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے 3 لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. رحمت کی نظر سے اللہ 3 لوگوں کو نہیں دیکھے گا. المنان، پہلا وہ شخص جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہو، کسی پہ احسان کیا پھر جتلا رہا ہے، ایسے شخص کو اللہ رحمت کی نظر سے قیامت کے دن. نمبر 2 المسبل ازارہ، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، قیامت کے دن اللہ اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا اپنا سامان تجارت بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھانے والا، اس کو اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. تو جو آدمی مسجد سے نکلتے ہی شلوار ٹخنوں سے نیچے کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حکم کا تعلق کہاں کے ساتھ تھا؟ مسجد کے ساتھ تھا. مسجد کے باہر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کسی کو اگر آپ کہیں جھوٹ نہ بولیں، گالی نہ دیں، دھوکہ نہ دیں، فراڈ نہ کریں، اور اگر اس نے دینا ہوگا نا، مسجد میں بیٹھا ہوگا تو وہ کہے گا چلو مسجد سے نکل کے کرتے ہیں. مسجد سے نکل کے، بھائی جو اللہ مسجد میں دیکھ رہا ہے وہی اللہ مسجد کے باہر بھی دیکھ رہا ہے. جس اللہ نے مسجد میں منع کیا اس اللہ نے مسجد کے باہر بھی منع کیا. تو یہ جو ہم نے اتنا بند کر دیا ہے نا دین کو، اعمال کے اندر، شخصیتوں کے اندر، جگہوں کے اندر، زمانوں کے اندر، ان قیدوں سے دین کو آزاد کریں. ان قیدوں سے دین کو کیا کریں؟ دین کسی خاص شخص کے لیے نہیں، کسی خاص کمیونٹی کے لیے نہیں. دین مخصوص اعمال کا نام نہیں. دین کا تعلق کسی مخصوص جگہ کے ساتھ نہیں. دین کا تعلق کسی مخصوص زمانے کے ساتھ نہیں. ہر وقت، ہر جگہ، ہر مسلمان، ہر انسان کے لیے دین. یہ تصور ہم نے بٹھانا ہے اپنے دماغ میں اور اپنے بچوں کو سکھانا ہے. یہ تصور جب بیٹھ جائے گا پھر ہمیں لگے گا کہ میری ذمہ داری ہے، میں نے دین سیکھنا ہے، تو اللہ توفیق بھی عطا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.